بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ اس ویڈیو میں امام رضا علیہ السلام نے اللہ کی خدا کی وحدانیت و توحید کا ذکر فرمایا ہے، اور جو مولا ارشاد فرما رہے ہیں، بس پھر امام نے اللہ تعالیٰ کی پہلی عبادت اس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اصل بنیاد اس کو واحد قرار دینا ہے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اور اس کی وحدانیت کی زینت یہ ہے کہ اس کو حد و حدود سے مبرا قرار دیا جائے، کیونکہ عقل گواہ ہے کہ ہر محدود چیز مخلوق ہے، اور ہر مخلوق گواہ ہے کہ وہ حادث نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ سے ازل سے قدیم ہے۔ بس اس کی ذات کی نعمت سے اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور جس نے اس کی حد بیان کی اس نے اس کی عقل و حقیقت کو نہیں پہچانا، اور جس نے اس کی مثل و مثال بیان کی وہ اس کی حقیقت کو نہیں پا سکا، اور جو اس کی نہیں کرے گا وہ اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اور جس نے اپنے حواس ظاہر یہ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا وہ اس کو صمد نہیں قرار دے رہا، اور جس نے اس کو تشبیہ بیان کی اس نے اس کا قصد و ارادہ نہیں کیا، اور جس نے اس کے حصہ قرار دینے بعض کو بعض قرار دیا اس نے اس کی معرفت حاصل نہیں کی، اور جس نے اس کو وہم قرار دیا اس نے بھی اس کا ارادہ نہیں کیا۔ ہر معروف بذات خود مصنوع ہے، اور ہر قائم جو اس کے علاوہ ہے وہ طول و لمبائی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفت پر اس سے استدلال کیا جاتا ہے، اور عقول کے ساتھ اس کی معرفت کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور فطرت کے ذریعے اس کی حجت و دلیل ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو خلق فرمایا اور پھر اپنے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا، اور اپنے اور ان کے درمیان منانیت قرار دی، اور ان کے اور اپنے درمیان مرافقت قرار دی، اور اس مخلوق کی ابتدا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کیونکہ ہر ابتدا کرنے والا اس کی ابتدا کو جاننے سے قاصر ہے، اور اس کے تمام اسماء صرف اس کی تعبیر کرنے کے لیے ہیں، ورنہ اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتے، اور اس کے افعال صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔ بس جس نے اس کی حد معین کی وہ اس سے جاہل ہے، اور جس نے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی وہ اس کی تعداد کا قائل ہو گیا، اور جو اس کی اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے گا وہ خطا کار ہے، اور جو یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے اور اس کی تشبیہ بیان کرنے والا ہے، اور جو اس کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیوں ہے تو اس نے اس کی تعلیل بیان کی ہے، اور جو اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ کب سے ہے اس کے لیے وقت معین کیا، اور جس نے یہ بیان کیا کہ وہ اس میں سے ہے تو اس نے اس کو مضمون قرار دیا، یعنی کسی کے ضمن میں قرار دینا، اور جس نے یہ بیان کیا وہ کب تک ہے اس نے اس کی نفی کی ہے، اور جس نے بیان کیا کہ فلاں وقت ہے اس نے اس کی غایت و تنہائی بیان کی، اور جس نے اس کی غایت و انتہا بیان کی ہے اس نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور جس نے اس کا تجزیہ کیا وہ اس کی حد کا قائل ہو گیا، بس وہ کافر ہو گیا، اور مخلوق کی معاشرت سے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور وہ ایسا روشن ظاہر ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور وہ ایسا باطن ہے جو ظاہر نہیں ہو سکتا، اور وہ ایسا دور ہے اور جو مسافت کے اعتبار سے دور نہیں ہے، اور وہ ایسا قریب ہے جس قرب کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ایسا لطیف ہے جو مجسم نہیں ہو سکتا، اور وہ ایسا موجود ہے کہ جس میں عدم نہیں ہے، وہ فعل یعنی کرنے والا ہے جو مجبور نہیں ہوتا، اور وہ بغیر فعل و سوچ کے امور کی تقدیر کرنے والا ہے، اور کوئی حرکت کے کیے بغیر امور کی تدبیر کرنے والا ہے، اور بغیر کسی عزمیت اور مشکل کے وہ ارادے کرنے والا ہے، اور بغیر کوشش اور ہمت کے وہ چاہنے والا ہے، اور وہ دور کرنے والا ہے، بغیر اس کے کہ وہ کوئی محسوس کرے، اور بغیر سننے کے آلے سے سنتا ہے، اور بغیر دیکھنے والے آلے سے دیکھتا ہے، اور وہ زمانے کے ساتھ مربوط نہیں ہے، اور نہ ہی زمانہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے، اور اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی، اور اس کے اوصاف محدود نہیں ہیں، آلات و اسباب اس کو نفع اور فائدہ نہیں دیتے، اور اس کا وجود زمانے سے پہلے ہے، اس کا وجود عدم پر سبقت رکھتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، وہ اشیاء کی خلقت سے معلوم ہوا، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اور اس نے نور کو تاریکی کی ضد قرار دیا ہے، سردی کو گرمی کی ضد بنایا، اور دور دور والی چیزوں کے درمیان لطف پیدا کی، اور قریب والی چیزوں کے درمیان جدائی ڈالی، اور اس جدائی نے اس جدا کرنے والے کی معرفت کرائی ہے، اور ان کے
کرب نے ان کے درمیان تالیف کرنے والی اور جوڑنے والی ذات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا خلق کیا ہے تاکہ تم مجھ سے تذکرہ اور نصیحت حاصل کر سکو، اور تب تھا جب پرورش حاصل کرنے والا کوئی نہ تھا، اور اس وقت سے معبود حقیقی ہے کہ جب اس کی بات کرنے والا کوئی نہ تھا، اور وہ اس وقت بھی عالم تھا جب کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے ساتھ علم کا تعلق ہوتا، اور وہ خالق ہے۔ ایسا نہیں کہ جب اس نے خلق کیا وہ خلق کے معنی کا مستحق ہوا، وہ ایسا ہے کہ اس نے ایجاد کیا پھر ایجاد کرنے کے معنی کا مستحق قرار پایا۔ کوئی چیز اس سے غائب نہیں اور کوئی اس کے قریب نہیں ہے، اور نہ ہی شاید اس کو تعجب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کے وقت کو بیان نہیں کر سکتا، کوئی زمانہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو کسی کے ساتھ مقارن نہیں کیا جا سکتا۔ ہر قسم کا اثر جو مخلوق میں پایا جاتا ہے وہ خالق نہیں ہوتا ہے، اور جو چیز مصنوع میں پائی جاتی ہے وہ اس کے بنانے والے میں مطموع ہوتی ہے، بس اس میں حرکت اور سکون نہیں پایا جاتا، اور یہ کیسے جاری ہو سکتے ہیں اس ذات پر کہ وہ خود ان کو دوسروں پر جاری کرنے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کی طرف رجوع کرنے والی ہیں، کیونکہ یہ سب کی سب اس سے ابتدا کرنے والی نہیں، کیونکہ اس کی ذات ان چیزوں سے جدا ہے، اور یہ چیزیں اگر اس کو لاحق ہو جائیں تو وہ ان کی ازلیت کو ختم کر دیتی ہیں، اور خالق و باری کے لیے مخلوقیت اور اوصاف کو ثابت نہیں کیا رکھ سکتا، اور اگر اس کے لیے پچھلی والی حد مقررہ کی جائے گی تو اس کے لیے آگے والی حد بھی معین کرنا پڑے گی، اور اگر تو یہ کہہ دے کہ وہ کامل ہو گیا ہے تو اس کا لازمی ہے کہ تو اس کے لیے نقصان کا قائل ہوا ہے۔ وہ کیسے لازمی اور ہمیشہ سے ہو سکتا ہے جو اپنے آپ سے حد کو منع نہ کر سکے، اور وہ چیزوں کو کیسے ایجاد کر سکتا ہے جو خود چیزوں کا محتاج ہے، اور جو ان کے معنی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کا محتاج ہے، اور اسی کے ساتھ یہ خود اس کے مصنوع اور مخلوق ہونے کی دلیل ہے، اور وہ اس کو دال سے مدلول کی طرف تبدیل کر دے گی، اور اس کے پاس مقام گفتگو میں کوئی دلیل نہیں، اور جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا، جبکہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ علی اور عظیم ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا خطبہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس خطبے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا ذکر فرمایا ہے، جو کہ ایک بہت طویل موضوع تھا، تو آپ سب کو چاہیے کہ اس کو غور و فکر سے سنیں کہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کی انہوں نے کتنی دلیل پیش کی ہیں، اور یہ خطبہ آپ نے مامون رشید لعین کے دربار میں ارشاد فرمایا تھا۔ ہم نے جو خطبہ یہ پڑھا ہے یہ ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں اس کتاب کا، امالی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ مولا کا خطبہ موجود ہے، آپ چاہیں تو اس بک کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اللہ کی وحدانیت کی تعریف انہوں نے جس انداز میں اپنی امامت کے عہدے پر فائز ہو کر گئی، شاید ہی کوئی عام بندہ اس تعریف کو پڑھ بھی کیا اور اس کے ذہن میں وہ الفاظ بھی نہیں آ سکتے جو امامت توحید کو بیان کرتی ہے۔ بے شک آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔